نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آج کا موضوع ہے عوارض مبیحہ، یعنی وہ کون سی صورتیں ہے، کون سی اشخاص ہے، کون سی احوال ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے شریعت مطہرہ میں۔ پہلے نمبر پر مسافر ہے۔ شریعت مطہرہ میں مسافر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ روزہ رکھ کے یا نہ رکھ کے، البتہ جب مشقت کا خطرہ نہ ہو تو روزہ رکھنا نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ حالت سفر میں اگر مشقت کا خطرہ نہیں تو روزہ رکھنا نہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیات نمبر 84 میں ہے۔ اگر آپ لوگ روزہ رکھیں گے تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر آپ مسافر ہیں اور سفر بھی مشقت کا ہے اور آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو شریعت مطہرہ نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے، لیکن بشرط اقامت، جب آپ مقیم ہو جائے، سفر ختم ہو جائے تو پھر آپ نے روزہ دوبارہ رکھنا ہے، فدیہ کافی نہیں ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ دوسرا بندہ ہے مریض۔ شریعت مطہرہ میں مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ضرور ہے، اور بشرط صحت اس کے قضا لازم ہے۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے، شدید مریض ہے، اور دیندار طبیب یا ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ اس مرض سے یا اس مرض میں روزہ رکھنے سے مرض میں شدت پیدا ہوتی ہے اور جان کا خطرہ ہے، تو یہ جو مریض ہے وہ اگر روزہ نہ رکھے تو شریعت مطہرہ میں اس کے لیے اجازت ہے، لیکن بشرط صحت، جب ان کو اللہ رب العالمین صحت کاملہ دے تو پھر روزے کی قضا کرے، ادھر کفارہ نہیں چلے گا۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور علامہ شامی لکھتے ہیں او مریض خاف الزیادۃ مرضہ وصحیح خاف المرض۔ بہرحال مرض کی بنیاد پر شریعت مطہرہ میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن مرض زیادہ ہے کم ہے یہ پھر ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے، اور ڈاکٹر بھی دیندار ہو۔ تیسرا شخص وہ شیخ فانی ہے۔ شیخ فانی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص اتنا بوڑھا ہو، اتنا کمزور لاغر ہو، جس کی طاقت فنا ہو چکی ہو اور روزہ رکھنے سے عاجز ہو، تو اگر یہ شخص روزہ نہ رکھے تو شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے، اور قرآن کریم کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أَيْ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اور فقہاء لکھتے ہیں الشیخ الفانی العاجز عن الصوم ویفدی وجوباً،
بوڑھا شخص ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ الطاعۃ بحسب الطاقہ، ہر طاعت جو ہے طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ اتنا بوڑھا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو شریعت مطہرہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے اور اس کی جگہ پر فدیہ ادا کرے۔ ہر روزے کا فدیہ جو ہے ایک فطرانہ ہے۔ جس زمانے میں جس سال روزے رکھتے ہیں اس سال فطرانہ کتنا ہے؟ تو ایک روزے کا ایک فطرانہ، یہ فدیہ ہے روزے کا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر روزے 30 ہو یا 29 ہو تو اس کو پھر 30 فطرانے جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے۔ چوتھا مسئلہ ہے، یا وہ صورت جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ ہے حالت حمل میں۔ ایک عورت ہے، حاملہ ہے، اور وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو شریعت مطہرہ نے اس حاملہ عورت کی رعایت کرتے ہوئے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، لیکن بشرط صحت۔ دوبارہ پھر اس روزوں کا قضا جو ہے وہ لازم ہے۔ جب صحت کاملہ نصیب ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ روزے رکھے، یہاں پر بھی فدیہ نہیں چلے گا۔ اور فقہاء لکھتے ہیں حامل او مرضع، یہ فصل فی العوارض المبیحہ میں فقہاء نے کئی جگہوں پر لکھا ہے۔ تو حاملہ عورت کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن بشرط صحت، جب ٹھیک ہو جائے تو اس روزے کی یہ قضا کرے گی۔ پانچواں عذر مرضعہ عورت کی ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہو کہ اگر عورت روزہ رکھے تو دودھ کم ہو جائے گی، اور بچے کی ہلاکت کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں عورت کو رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے شریعت مطہرہ نے، لیکن بعد میں پھر قضا کرے گی۔ اور قضا فی معتبرات الفقہ، تو یہ تقریباً 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے: مسافر، مریض، شیخ فانی، حاملہ اور مرضعہ۔ اس میں صرف ایک شیخ فانی ہے جو فدیہ دے گا۔ مسافر بشرط اقامت، جب مقیم ہو جائے دوبارہ روزے رکھے گا۔ مریض بشرط صحت دوبارہ روزے رکھے گا۔ شیخ فانی فدیہ دے گا۔ اور حاملہ جو ہے بشرط صحت، جب صحت نصیب ہو جائے دوبارہ روزے رکھے گی، اور مرضعہ بھی دوبارہ روزے رکھے گی۔ البتہ حالت رضاع میں ان کو روزے نہ رکھنے کی شریعت مطہرہ میں اجازت ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔